السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام سننے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ تو آج کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند کے لڑکے سے کر دی۔ شادی کے بعد میری بیٹی مجھ سے ملنے آتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ آنسو دیکھ کر میرا دل کانپ جاتا۔ میں بیٹی سے رونے کی وجہ پوچھتی تو بیٹی کہتی یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ایک روز رات کے 3 بجے میرے داماد نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی مر گئی ہے، جلدی سے آ کر اس کی لاش لے جائیں۔ میں بھاگتی ہوئی بیٹی کے گھر گئی، مگر بیٹی کی میت پر نظر پڑتے ہی میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ میرا نام سائمہ ہے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آدھی رات کے وقت کسی نے ہمارا دروازہ بجایا۔ میں نے دل میں سوچا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم ماں بیٹی اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے، لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی ہو گئی کہ محلے کے لوگ اچھے تھے، ہو سکتا ہے کسی کے گھر کوئی مجبوری ہو۔ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو ایک آدمی کی آواز آئی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں اور ان کو غسل دیں۔ میں نے کہا یہ کون سا وقت ہے غسل دینے کا؟ میں صبح آ کر غسل دے دوں گی۔ میری بات سن کر وہ شخص کہنے لگا میری ماں کو ایک خطرناک بیماری تھی، اس لیے ان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی ہے، آپ میری والدہ کو غسل دے دیں، میں انہیں جلدی دفنانا چاہتا ہوں۔ میں مردوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی، لیکن میرے پاس یہ کام روز نہیں آتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک 30 سال کا نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے کہا تم صبح کا انتظار کر لیتے، لیکن وہ کہنے لگا میری والدہ کو ایک بیماری تھی جس سے ان کا چہرہ اور جسم سیاہ ہونے لگا ہے، پیٹ بھی پھول رہا ہے، نہ جانے صبح تک ان کی کیا حالت ہو جائے۔ میں انہیں زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا، آپ میرے ساتھ چل کر ان کو غسل دے دیں۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتی، کیونکہ میری بیٹی گھر میں اکیلی ہے اور میں نے کبھی اپنی بیٹی کو رات کے وقت اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو اس سے غسل دینے کے 10,000 روپے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مردہ عورتوں کو غسل دینے کا کام میرا خاندانی کام تھا۔ میں کم عمری میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ مردہ عورت کو غسل دینے جاتی۔ شادی کے بعد بھی یہ کام جاری رکھا، کیونکہ میرے شوہر کی اتنی اچھی آمدن نہیں تھی، اس لیے میں بہت جلد پورے محلے میں اس کام کے لیے مشہور ہو گئی۔ محلے میں جب بھی کسی عورت کا انتقال ہوتا تو لوگ مجھے ہی بلاتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ جب میرے شوہر حیات تھا یہ کام میں یوں ہی کر دیا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے محلے میں کوئی بھی غسل دینے والی عورت نہیں تھی۔ لیکن شوہر کی وفات کے بعد گھر کے حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ میرے شوہر کے انتقال کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میری بیٹی 18 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ میری اکلوتی اولاد تھی۔ میرا بس ایک گھر تھا اور گھر کے سارے اخراجات مجھے ہی اٹھانے پڑتے تھے۔ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میں نے اس لڑکے کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور اندر کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں کسی کو غسل دینے جا رہی ہوں، تم دروازے کو اچھی طرح بند کر لینا۔ وہ نوجوان مجھے اپنے ساتھ لے گیا جہاں اس کی گاڑی جا کر رکی تھی۔ وہاں بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں اس نوجوان کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس وقت اس کے گھر میں اس کی بیوی اور بچے ہی موجود تھے، جو کہ اس کی والدہ کے مر جانے پر رو رہے تھے، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں جاتے ہی میت کو غسل دینے لگی، لیکن میں نے دیکھا اس عورت کا چہرہ نہ تو سیاہ ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کا پیٹ پھول رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس عورت کے بیٹے کو دفنانے کی کیا جلدی ہے۔ میں غسل دے کر کمرے سے باہر آئی۔ اس نوجوان نے مجھے 10,000 روپے دیے۔ میں 10,000 دے کر خوش ہو گئی۔ پھر اس نوجوان نے ایک پرچی اپنی جیب سے نکال کر مجھے دی اور کہا اگر آپ یہ پرچی میری والدہ کے کفن کے ساتھ باندھ دیں تو میں آپ کو 50,000 روپے دے دوں گا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی، بس اتنے سے کام کا وہ مجھے 50,000 روپے دے گا؟ میں نے پوچھا
اس پرچی میں ایسا کیا ہے جسے کفن میں باندھنے کے بعد تم مجھے اتنی بڑی رقم دے رہے ہو؟ لیکن اس شخص نے جو مجھے بتایا وہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں بے یقینی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس نے مجھ پر ایک عجیب انکشاف کیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ سب باتیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کہنے لگا، آپ میری بات کو آزما کر دیکھ لیں اور یہ بات ہر بار سچ ثابت ہوگی۔ کہنے لگا، میں نے اس پرچی پر ایک شخص کا نام لکھا ہے، ٹھیک 4 دن کے بعد آپ کو اس شخص کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ پیسوں کو دیکھ کر میں لالچ میں آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پرچی لی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کی والدہ کے کفن کے ساتھ میں نے وہ پرچی باندھ دی۔ جیسے ہی میں باہر آئی، اس نے مجھے 50,000 روپے پکڑا دیے۔ میں گھر واپس آئی تو میری بیٹی نے پیسے دیکھ کر پوچھا، ماں اتنے پیسے کہاں سے لائی ہو؟ میں نے اپنی بیٹی کو سب صاف صاف بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ بھی کہنے لگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر جو بھی تھا، وہ پیسے میں نے سنبھال کر رکھ لیے۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے میری قسمت ہی بدل گئی۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا۔ اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میرا کام ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کون سا کام؟ وہ کہنے لگا کہ وہ آدمی مر چکا ہے۔ آج اس کے مرنے کی خبر سن کر سیدھا میں یہاں آیا ہوں۔ وہ شخص یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں یہ سمجھی کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد میں نے ایک میت کو غسل دیا اور ایک پرچی پر ایک لڑکی کا نام لکھ دیا۔ وہ میری ہی گاؤں کی رہنے والی تھی اور میری بیٹی کی ہم جماعت تھی۔ اس نے میری بیٹی کو پریشان کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام سائرہ تھا اور مجھے اس سے بہت چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ جان بوجھ کر میری بیٹی کو تنگ کرتی ہے، وہ میری بیٹی کی برائیاں کرتی۔ میں نے ایک بار سائرہ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں مردے کے کفن میں جس کے نام کی پرچی رکھوں وہ مر جاتا ہے، اور جو بھی میری بیٹی کو تنگ کرے گا میں اسے کبھی نہیں بخشوں گی۔ مجھے سائرہ پر وقتی غصہ تھا اور مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ میت کے کفن پر جس شخص کا نام لکھ کر باندھا جائے وہ 4 دن میں مر جاتا ہے؟ مجھے اب ان 4 دنوں کے گزر جانے کا انتظار تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب محلے کا ایک بچہ ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا کہ سائرہ مر گئی ہے۔ میں اس لڑکی کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے غسل کے لیے بلانے آیا تھا۔ میری بیٹی یہ سن کر رونے لگی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس واقعے کو بھول گئی۔ نہ جانے پورے گاؤں میں کس نے یہ بات پھیلا دی کہ میں مردے کے کفن کے ساتھ جس بندے کے نام کی پرچی باندھتی ہوں تو وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے لوگ مجھ سے اب رازداری سے یہ کام کروانے لگے تھے اور مجھے اس کے بدلے 1000 روپے ملتے تھے۔ میرے گھر کے حالات اب کافی بہتر ہو چکے تھے۔ مجھے جو پیسے ملتے ان سے میں اپنی بیٹی کا جہیز بنانے لگی تھی۔ میری بیٹی کا بہت جلدی اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ وہ لڑکا اچھی نوکری کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس نے اپنا مکان بنا لیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، میں آپ لوگوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے اس نوجوان کی یہ بات بہت اچھی لگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیٹی بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کر دی۔ بیٹی کے جانے کے بعد میرا دل بے حد اداس ہو گیا۔ میرا داماد بہت اچھا تھا، میری بیٹی کے ساتھ میرا بھی بہت خیال رکھنے لگا۔ ایک بار میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میرا دل کانپ سا گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اتنا اچھا انسان ہوگا۔ میں واپس اپنے گھر آئی، لیکن میرا دل بڑا بے چین سا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آئی۔ ایک بار میری آنکھ کھلی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کھڑا تھا۔ کہنے لگا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل کروانا ہے۔
میں اس کے گھر غسل دینے چلی گئی۔ اس کے گھر میں مردوں اور عورتوں کا بہت رش تھا۔ جیسے ہی میں غسل دینے کے لیے جانے لگی، اسی وقت میرے سامنے ایک نقاب پوش نوجوان کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو ایک پرچی دوں گا، وہ کفن میں باندھ دینا۔ میں نے کہا تم کون ہو اور اپنا چہرہ کیوں چھپاتے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میرا چہرہ ایک حادثے میں جل گیا تھا اور بری طرح سے جھلس چکا ہے۔ کوئی بھی میرا چہرہ دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اس لیے میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا۔ وہ مجھے پرچی دے کر کہنے لگا اسے کفن سے باندھ دو۔ میں نے کہا میرے پیسے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے 2 لاکھ کا چیک نکال کر مجھے دیا۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنے زیادہ پیسے مجھے کسی نے آج تک نہیں دیے تھے۔ میں نے وہ پرچی میت کے کفن کے ساتھ باندھ دی۔ 3 دن کے بعد رات کے وقت مجھے میرے داماد کا فون آیا۔ کہنے لگا آپ کی بیٹی مر گئی ہے۔ خبر سے تو میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بیٹی دن کو ٹھیک تھی، میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور مر گئی۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے۔ جب میرا داماد میری بیٹی کے میت لے کر گھر پہنچا تو بہت رو رہا تھا۔ میری خود کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جب میری بیٹی کی میت کو لے جانے لگے تو میں بلک بلک کر رونے لگی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بیٹی کی تدفین کے بعد میرا داماد گھر واپس آیا۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے، بس میں اور میرا داماد رہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے لگا کہ ابھی چند دن پہلے میں نے جس کو نقاب پوش کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں میرے داماد جیسی تھیں۔ مجھے اس پر شک ہو گیا اور میں نے اس سے کہا چند دن پہلے تم ہی میرے پاس آئے تھے۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا اچھا ہوا آپ نے مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگا یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا، اس پرچی پر آپ کی بیٹی کا نام لکھا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور روتے ہوئے پوچھنے لگی میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہنے لگا وہی جو میری بہن سائرہ نے آپ کا بگاڑا تھا۔ کہنے لگا سائرہ میری بہن تھی جسے آپ نے اپنے تجربے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میں حیران اور پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے میری بہن کو کیوں مارا تھا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری ماں بھی میری بہن کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ میرا ہنستا بستا گھر آپ نے برباد کر دیا۔ آج اپنی بیٹی کو کھو کر کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ کہنے کے بعد چلا گیا۔ اسے جواب دینے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اسٹوری آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔